السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کی جانب سے دلائل النبوہ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل مشہور کتاب ہے، اس کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز نمبر 81 جس میں واقعہ فیل پر عبد المطلب کی بے مثال استقامت اور توکل علی اللہ یہ عنوان ہے۔ ہاتھی والوں کا جب واقعہ پیش آیا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی بری نیت سے، جس وقت ابرہہ نے مکے کا رخ کیا اور مکے میں پڑاؤ ڈالا، اس موقع پر حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے تقریباً 40 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بے مثال استقامت، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، توکل کیا کہ اللہ ہی اپنے گھر کا محافظ ہے۔ نمبر 81 ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب بن ہاشم کی زندگی میں سے ہمیں ملنے والی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لشکر فیل، ہاتھیوں کے ساتھ جو لشکر آیا تھا، لشکر فیل آنے پر سب قریش مکہ مکرمہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابرہہ کے ڈر سے، اس کی تباہی اور اس کے لشکر کے خوف سے مکے والے اہل قریش سب فرار ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب جوان تھے۔ مراد یہ ہے کہ عبد المطلب اس وقت جوان لڑکوں کی طرح بہادر اور ہمت والے، استقامت والے تھے۔ آپ نے کہا، بخدا میں حرم الہی سے باہر نہیں جاؤں گا، یہاں سے نکل کر کوئی عزت نہیں ہے، حرم سے فرار اختیار کرنا، بھاگنا کوئی سرخروئی کی بات نہیں ہے، یہاں سے جو نکل گیا وہ پھر عزت نہیں پا سکتا۔ یہ کہہ کر آپ حرم ہی میں رہے، یہاں تک کہ اللہ نے لشکر فیل کو خاکستر کر دیا، یعنی ابابیل کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کنکریاں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو ہلاک کر دیا۔ تب قریش ختم کر دیا۔ تب قریش واپس آئے۔ ابرہہ کا لشکر جب تباہی کے گھاٹ، موت کے گھاٹ اتر گیا، اس وقت قریش واپس آئے۔ جب انہوں نے عبد المطلب کی ثابت قدمی اور بصیرت اور حرم الہی کی تعظیم کا جذبہ دیکھا تو پہلے سے زیادہ آپ کا احترام کرنے لگے۔ نمبر 82 عبداللہ بن خراش کعبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب لشکر سے ملاقات کر کے مکے کو واپس آئے تو پیچھے لشکر بھی آ گیا۔ آپ اپنے گھوڑے پر تیزی سے آئے اور مکے سے قریب ایک پہاڑ جبل حرا ایک مشہور پہاڑ ہے جس میں وحی نازل ہوئی تھی، جبل حرا پر چڑھ گئے۔ آپ کے ساتھ عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم، قبیلہ مخزوم کے ایک شخص تھے، مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف اور مسعود بن عمرو ثقفی بھی تھے، یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ ان لوگوں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ حبشی لشکر نے جب ہاتھیوں کو حرم کی طرف چلانا چاہا، حرم کی طرف ان کا رخ کر کے ان کو آگے بڑھانا چاہا تو ہاتھی بیٹھ گئے، آگے بڑھنے سے رک گئے۔ حبشی اپنے خنجروں، نیزوں اور ڈنڈوں سے انہیں زخمی کرنے لگے، یعنی آگے بڑھنے کے لیے انہیں مارنے لگے۔ ہاتھی اٹھے، مگر جب انہیں حرم کی طرف موڑا گیا، ان کا رخ حرم کی طرف موڑا گیا تو وہ چیختے چنگھاڑتے، یعنی اپنی آواز نکالتے ہوئے پھر وہیں بیٹھ گئے۔ اور جب انہیں واپس جانے والے راستے کی طرف موڑا گیا تو وہ نہایت سبک خرامہ، یعنی تیزی سے چل پڑے۔ کعبۃ اللہ کے علاوہ دوسری طرف جب ان کا رخ پھیرا گیا تو وہ تیز تیز دوڑنے لگے۔ پھر تو یہ حالت ہوئی کہ انہیں حرم کے علاوہ جدھر چلایا جاتا فوراً ہاتھی چل پڑتے، سوائے کعبۃ اللہ کے۔ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی تو وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھی ابھی اسی کشمکش کو دیکھ رہے تھے کہ ہاتھیوں کو کعبے کی طرف بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لشکر کی طرف سے، لیکن ہاتھی آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو اچانک عمر بن عائض نے حضرت عبد المطلب سے کہا، ادھر دیکھو۔ عبد المطلب نے دیکھا تو سمندر کی طرف، یعنی جانب مغرب سے قطار در قطار پرندے آ رہے تھے، یعنی کنٹینیو مسلسل مغرب کی جانب سے سمندر کی طرف سے پرندوں کا غول آ رہا تھا۔ زرد رنگ کبوتر سے
چھوٹے سیاہ سر اور سرخ چونچوں اور پنجوں والے وہ پرندے تھے، پیلے رنگ کے تھے پرندے، قد میں کبوتر سے چھوٹے، یعنی مقدار میں کبوتر سے چھوٹے، سیاہ ان کے سر تھے، کالے تھے، اور لال چونچیں تھیں، اور پنجوں والے وہ پرندے تھے، اور ان کی چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ عمر کہتا ہے میں نے دیکھا پرندوں نے لشکر پر حلقہ باندھ لیا، یعنی پرندوں نے لشکر کا گھیراؤ کر لیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، پتھر سے مانا 3 کنکر تھے ان کی چونچ میں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں کنکر تھے، اچھا، ایک چونچ میں اور دونوں پنجوں میں 2 کنکر، اس طرح ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکر تھے۔ حضرت عبد المطلب نے مسعود ثقفی سے کہا تمہیں بھی کچھ نظر آیا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے دیکھا ہے کہ سمندر کی طرف سے گہری سیاہی آ رہی تھی، یعنی پرندوں کا غول، کئی پرندے آ رہے تھے۔ عبد المطلب نے کہا وہ پرندے تھے؟ کہنے لگا تم نے سچ کہا، بخدا وہ پست پرواز تھے کہ اگر ہم انہیں پکڑنا چاہتے تو ہم پکڑ سکتے تھے، یعنی آہستہ وہ پرندے فضا میں پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے، اور وہ پرندے لشکر کا احاطہ کر لیے، گھیراؤ کر کے لشکر پر پتھر برسائے۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں جب اللہ نے ہاتھی والوں کو ہلاک کرنا چاہا تو ان پر ابابیل پرندے بھیج دیے جو سمندر سے گروہ در گروہ نکلے، یعنی غول کے غول ایک بڑی جماعت کی شکل میں نکلے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کٹے ہوئے پتھر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ 3 پرندے کٹے ہوئے پتھر، یعنی وہ نوکیلے پتھر تھے، اچھا، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا کہ جس کے بھی سر پر وہ کنکر پڑا اس کے پیٹ سے وہ کنکر باہر نکلا، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنا گہرا زخم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے، چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے 20,000 کا لشکر، غالباً اس سے پہلے ذکر گزرا کہ 20,000 کا لشکر تھا، وہ 20,000 سپاہی تھے، تو اللہ نے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان کو شکست دے دی، ان کو ہلاک کر دیا۔ ایک چونچ میں کنکر تھا اور 2 پنجوں میں۔ پرندے آ کر ان کے سروں پر صف بستہ ہو گئے، یعنی ان کے اطراف ان کے اوپر چھا گئے پورے پرندے، اور انہوں نے چیختے ہوئے پتھر پھینکنا شروع کر دیے اللہ کے حکم سے۔ کوئی پتھر زمین پر نہ گرا، کسی نہ کسی انسان کے سر پر گرا اور اس کے پیچھے کے راستے سے نکلتا ہوا چلا گیا، یعنی اللہ کے حکم سے وہ پرندے کنکر لے کر آئے تھے، اور وہ کسی کے بھی منہ میں سے پرندوں کے وہ کنکر زمین پر نہیں گرا، جس کا نام اس پر لکھا ہوا تھا وہ اس کے سر پر گرا اور اس کو چیرتا ہوا وہ کنکر باہر نکل گیا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں مجھے عمرو بن طلحہ نے اور انہی جوسا بن عبید بن امیہ بن عبد الرحمن نے بتایا، کہتے ہیں کہ میں نے نوفل بن معاویہ دوعلی سے سنا، وہ بتلا رہے تھے کہ اصحاب فیل پر جو پتھر برسائے گئے میں نے انہیں دیکھا تھا، وہ پتھر، وہ کنکر جو ابرہہ کے لشکر پر برسائے گئے وہ دیکھے تو کتنے چھوٹے تھے، وہ چنے کے برابر، مسور کے دانے سے کچھ بڑے اور سرخ رنگ کے تھے، گویا وہ یمنی موتی تھے۔ ایک صاحب جنہوں نے وہ کنکر کا مشاہدہ کیا، کنکر دیکھا، ان کا بیان ہے کہ وہ چنے کے دانے کے برابر، یعنی معمولی چھوٹے تھے، مسور کے دانے سے کچھ بڑے، اور رنگ ان کا سرخ تھا۔ اسی سے اللہ نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واقدی کہتے ہیں یہ ایک مشہور مورخ ہیں، جب ابرہہ واپس بھاگنے لگا تو میں نے سنا ہے نفیل حمیری، حمیر ایک قبیلے کا نام ہے، نفیل ایک شخص کا نام ہے جو حمیر سے تعلق رکھتے ہیں، نفیل حمیری نے جو اسے دیکھ رہا تھا یہ کہا این المفر والالہ الطالب والاشرم المغلوب غیر الغالب، کہاں بھاگ رہے ہو، خدا تمہارے تعاقب میں ہے، اللہ تمہارا تعاقب کر رہا ہے، پرندوں کو تمہاری ہلاکت کے لیے بھیجا ہے۔ اب اشرم، ابرہہ کا نام ہے یہ، اب اشرم مغلوب ہو کر رہے گا، کبھی غالب نہیں ہو سکتا، یعنی اشرم جو کعبۃ اللہ کو، خانہ کعبہ کو ڈھانے کی بری نیت سے آیا تھا، اللہ نے اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا اور اس کو بھی اللہ نے مغلوب کر دیا، وہ اپنے جس ارادے سے آیا تھا اس ارادے میں وہ ناکام لوٹا۔ ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیوں کیا تھا؟ یعنی ابرہہ یہ جو یمن کا بادشاہ تھا صنعاء کا، اس نے خانہ کعبہ کو گرا دینے کا ارادہ کیوں کیا تھا؟ محمد بن اسحاق مشہور مورخ ہیں، یہ تاریخ داں وغیرہ نے لشکر فیل کے آنے کا سبب، ہاتھی والوں کا لشکر جو مکہ مکرمہ آیا، کیوں آیا، یہ لکھا ہے کہ ابرہہ شاہ یمن نے صنعاء میں
खलीस नाम का एक बड़ा गिरजा घर बनाया, एक ईसाई एक चर्च बनाया बड़ा। उस दौर में रुए ज़मीन पर ऐसा कोई गिरजा घर नहीं था, यानी शानदार, और उस ज़माने की तामीर के हिसाब से उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात, और बहरहाल एक बहुत आलीशान गिरजा घर उसने बनाया था। फिर उसने शाह हबशा, हबश एक मुल्क का नाम है, शाह हबशा नजाशी को ख़त लिखा कि ऐ बादशाह, क्योंकि हबशी इक़्तिदार का असल मरकज़ हबशा यानी सूडान ही था, जहाँ के फरमानवा को नजाशी, हबश के बादशाह को नजाशी कहा जाता था, उसका लक़ब नजाशी था। जबकि यमन पर उनका कब्ज़ा इस तरह हुआ कि यमन के बादशाहों में से ज़ू नवास ने यहूदियत, मज़हब यहूदियत को इख्तियार कर लिया और ईसाइयों पर अरसे हयात तंग कर दिया। यानी ज़ू नवास बादशाह ने यहूदी मज़हब इख्तियार करके ईसाइयों को तंग करना शुरू कर दिया और इन्हीं तरह तरह से ईज़ा तकलीफ़ दी जाने लगी। जब उसकी इत्तला सल्तनत के फरमारवा शाह रूम को हुई तो उसने यमन से बहुत दूर होने की वजह से ख़ुद तो लश्कर कुशी न की, यानी ख़ुद तो लश्कर लेकर नहीं आया, अलबत्ता एक दूसरी ईसाई हुकूमत सल्तनत हबशा के फरमारवा नजाशी को लिखा कि तुम लोग यमन से करीब हो और अपने मज़हब की बका के लिए तुम्हें यमनी हुकूमत से टक्कर लेनी चाहिए, यानी अपने मज़हब की बका अगर चाहते हो तो यमनी हुकूमत से टकराओ। तब हबशियों ने यमन पर चढ़ाई करके यानी हमला करके उसे फ़तह कर लिया। यमन पर सबसे पहले नजाशी ने अरबात नामी शख्स को अमीर मुकर्रर किया, हाकिम मुकर्रर किया, जो बरसों वहाँ हाकिम रहा। उसके बाद अबरहा अशरम ने नजाशी के इशारे से अरबात का ख़ात्मा करके ज़िमाम हुकूमत की बागडोर संभाल ली, यानी हुकूमत अपने कंट्रोल में ले ली। और बाद अज़ां वाक़े फ़िल का वक़ू हुआ, यानी उसके बाद जब अशरम नामी बादशाह ने यमन की हुकूमत संभाली तो उस वक़्त ये वाक़या पेश आया। तो अशरम ने एक गिरजाघर, आलीशान गिरजाघर तामीर करके नजाशी, हबश के बादशाह नजाशी को ख़त लिखा कि ऐ बादशाह, मैंने यहाँ एक गिरजा घर बनाया है, ऐसा गिरजा आपसे पहले किसी भी फरमा रवा ने नहीं बनाया होगा। लेकिन यही बस नहीं, मैं अरब के हाजियों को भी हज करने के लिए इधर फेर लाऊंगा। यानी मक्के मुकर्रमा को लोग दूर दराज मुल्कों से सफ़र करते हुए खाना काबा का तवाफ़ करने आते हैं। ये बादशाह ने, जैसा कि हज़रत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि अलैहि बानी जामे निज़ामिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी अपनी एक तसनीफ़ में लिखा है गालिबन कि अबरहा ने पूछा कि लोग मक्के मुकर्रमा क्यों जाते हैं, तो उससे कहा गया कि वहाँ खाना काबा है, अल्लाह का घर है, जिसको अल्लाह की तरफ निस्बत करके कहा जाता है, ताज़ीम के लिए, उसका मकाम व मर्तबा बताने के लिए, खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं हज के इरादे से। तो उसने पूछा कि वो खाना काबा किस चीज़ का बना हुआ है, तो लोगों ने कहा वो खाना काबा तो पत्थर का बना हुआ है। तो उसने कहा जब पत्थर का बना हुआ है और इतने लोग उसकी ज़ियारत के लिए और उसके तवाफ़ के लिए आते हैं, मैं उससे भी आलीशान और सोने और चांदी का बेहतरीन घर बनाऊंगा और लोगों को उसका तवाफ़ करने के लिए बुलाऊंगा। अरबों को जब अबरहा के अज़ाइम की ख़बर हुई, अहले अरब को जब मालूम हुआ कि अबरहा खाने काबा के मुकाबिल में एक घर बनाने वाला है, तो अरब के कबीले बनी तमीम के एक शख्स को बड़ा तैश आया, गुस्सा आया। वो चुपके से खामोशी से गया अबरहा के बनाए हुए गिरजा घर में, ज़रूरत से फ़ारिग़ हुआ और ख़ामोशी से चला आया। जिस घर को वो मुक़द्दस और मुहतरम बनाना चाहता था, अरब के एक शख्स को गुस्सा आया तो वो गए और उसके बनाए हुए घर की में उन्होंने ज़रूरत से फ़ारिग़ होकर ख़ामोशी से चला आया। अबरहा को पता चला तो कहने लगा ये किसने किया है, ये हरकत किसने की है। किसी ने बतलाया कि उन्हीं में से किसी शख्स का काम है जो मक्के वाले खाने काबा का हज करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि आप यमन के गिरजा का हज करवाना चाहते हैं। आपका यह इरादा देखकर वो आया और वो शख्स यहाँ ज़रूरत से फ़ारिग़ होकर चला गया और बतलाया गया कि ये जगह, और ये बताया कि ये जगह इसी लायक है, यानी ज़रूरत से फ़ारिग़ होने की जगह है, ये कोई इबादत की, तक़द्दुस की, एहतराम की जगह नहीं है। अबरहा ये सुनकर गुस्से में आ गया और बैतुल्लाह को यानी खाने काबा को ढाने का तहिया इरादा कर लिया। 11वीं फ़सल, बचपन से बियासत तक ज़ाहिर होने वाले नबूवत के दलाइल। नंबर 83,
ابن شہاب زہری مشہور تابعی ہیں، بڑے اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہیں۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو مدینہ طیبہ میں کھجوریں لانے کے لیے بھیجا، تو وہیں مدینہ طیبہ میں کسی مرض کے ساتھ حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ کے والد ماجد کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت عبد المطلب کی نگرانی میں پرورش پانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور ربیع الاول کا تعلق۔ نمبر 84 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، دوشنبے کے دن ربیع الاول کے پہلے حصے میں، یعنی ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ پر نبوت کا نزول ہوا، یعنی آپ پر وحی نازل ہوئی پیر کے دن ربیع الاول کے پہلے حصے میں۔ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو پیر کے دن ربیع الاول کے پہلے حصے میں، اور آپ کا وصال با کمال ہوا تو پیر کے دن ربیع الاول کے پہلے حصے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مناسبت ہے مہینوں میں ربیع الاول کے مہینے کو اور دنوں میں پیر کے دن کو، کہ یہ سب اہم واقعات پیر کے دن اور ربیع الاول کے مہینے میں پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ نمبر 85 عن انس بن مالک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کرامتی علی ربی انی ولدت مختونا ولم یر احد سوءتی۔ یہ ایک حدیث شریف ہے، تخریج امام سیوطی خصائص کبریٰ جلد اول میں لکھتے ہیں کہ اسے طبرانی، حضرت امام طبرانی نے معجم اوسط میں، اور خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے مختلف طرق یعنی مختلف سندوں کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور صاحب مجمع الزوائد ہیثمی نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 224 پر اس کی تخریج طبرانی صغیر اور اوسط دونوں سے کی ہے، یعنی مجمع الزوائد میں اس حدیث کو صاحب مجمع الزوائد ہیثمی نے طبرانی کی معجم صغیر اور معجم اوسط دونوں سے وہ روایت نقل کی ہے۔ مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 602 میں امام حاکم فرماتے ہیں تواترت الاحادیث انہ علیہ الصلاۃ والسلام ولد مختونا۔ اس امر پر یعنی اس بارے میں تواتر کے ساتھ کنٹینیو کئی روایتوں کے ساتھ احادیث آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، لہٰذا ابن قیم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، لہٰذا ابن القیم کا زاد المعاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختون پیدا ہونے کے عقیدے پر اعتراض کرنا درست نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں میری تعظیم و تکریم میں سے یہ بات بھی ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور کسی شخص نے میری جائے سطر نہ دیکھی، یعنی وہ حصہ کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کو بھی محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 86 ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا بڑے حیران ہوئے اور آپ سے انہیں خاص تعلق خاطر ہو گیا، یعنی ان کے آپ کی محبت ان کے دل میں اور عقیدت اور بڑھ گئی، اور وہ کہنے لگے میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، تو واقعی آپ کی بڑی شان تھی۔ اسی طرح جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو خانہ کعبہ کے متولی تھے اور ان کے خاندان میں خانہ کعبہ کی تولیت چلی آ رہی تھی، حضرت عبد المطلب جب اجلاس آپ کا ہوتا خانہ کعبہ کے صحن میں، اور آپ جس جگہ بیٹھتے تھے، جس چٹائی پر، آپ کے فرزند اور عرب کے بڑے بڑے لوگ بھی آپ کا احترام کرتے ہوئے آپ کے سامنے دو زانوں بیٹھتے تھے، اور آپ کے برابر یا آپ کے بازو آ کر بیٹھنے کی کوئی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جا کر آپ کے گود میں بیٹھ جاتے تھے، تو حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہتے تو حضرت عبد المطلب فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ بڑا ہے، ان کی بڑی شان ہوگی۔ نمبر 87 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ختنہ کی جب آپ کا شق صدر کر کے دل مبارک کی تطہیر کی تھی۔ ایک روایت قول یہ بھی ہے، یعنی 4 سال کے جب آپ تھے، آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کو آب زمزم وغیرہ سے دھویا گیا تھا، تطہیر کی گئی تھی، تو اس وقت آپ کی ختنہ کی گئی، بلکہ قول یہ بھی ہے
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ، روایت تو وہی ہے، لیکن تواتر کے ساتھ جو روایتیں ہیں کہ بعض انبیاء مختون ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی گود میں۔ نمبر 88، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہم پر بڑی قحط سالی کا دور آ گیا، کوئی چیز باقی نہ رہ گئی۔ میں اپنے قبیلے بنو سعد کی چند عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچے لینے کے لیے اپنی سفید و سبز رنگ والے خچر پر مکہ مکرمہ کی طرف آئی۔ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے نومولود بچوں کو دائیوں کے حوالے کیا جاتا اور وہ انہیں لے جا کر گاؤں کی فضا میں اور اس کی آب و ہوا میں، تر و تازہ ہوا میں بچوں کی پرورش کرتے تھے۔ تو اس وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جس وقت مکہ مکرمہ کو آئیں، ان کے قبیلے میں، ان کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، بکریوں قحط سالی یعنی وہاں پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصل نہیں تھی، غلہ اور اناج نہیں تھا، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اور اونٹنیاں جانور وغیرہ بھی لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس طویل حدیث کو محمد بن اسحاق کی روایت سے سیرت ابن ہشام میں بیان کیا گیا۔ خصائص کبریٰ جلد اول باب ما ظہر فی لیلۃ مولدہ میں اس کی تخریج ابن راہویہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ابن راہویہ، ابو یعلیٰ طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر سے کی گئی ہے، جبکہ مجموع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 220 پر علامہ ہیثمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو یعلیٰ مسند ابی یعلیٰ والے اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس کے سب راوی قابل اعتماد ہیں، بھروسہ ہے، جن کی روایت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ الغرض اس حدیث سے صحیح کو بیشتر محدثین نے لیا ہے، اپنی کتابوں میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم میں سے ہر عورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، مگر انہوں نے آپ کو لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں بچے کے باپ سے کچھ مل جانے کی توقع ہوتی تھی، اور آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، اور آپ کی والدہ کے پاس اتنی رقم نہ تھی۔ یعنی عرب کے طریقے کے مطابق جب عورتیں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کیا گیا، ان کے حوالے کرنے کے لیے بات کی گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے والد ماجد نہیں ہیں، اور وہ عورتیں بچوں کو اس لیے لے کر جاتی تھی کہ ان بچے کے والد کی طرف سے کچھ رقم مل جاتی، ان کی گزر بسر ہو جاتی، ان کا کچھ فائدہ ہو جاتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں لیے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں چنانچہ میرے سوا ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا اس وقت۔ ادھر ہمارے پاس واپس چلنے کا دن آ گیا، اپنے علاقے کو لوٹنے کا وقت آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اسی یتیم بچے کو لے لیا جائے۔ میں یہ کہہ کر میں آپ کی والدہ کے پاس آئی اور آپ کو لے کر وہاں پہنچی جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرا ایک اپنا شیرخوار بیٹا بھی تھا جو میری چھاتی خشک ہونے کے سبب بھوک کی شدت سے سوتا نہ تھا، خشک یعنی سوکھ جانے کی وجہ سے دودھ بھی نہیں تھا، بچے کو، چھوٹے شیرخوار بچے کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہیں تھا، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے سو بھی نہیں پاتا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر اپنے بیٹے کو پلایا، اور دونوں سیر ہو کر دودھ پی کر سو گئے آرام سے، پیٹ بھر کر۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ان کو بھی دودھ آ گیا، اور ان کے جو بیٹے تھے حقیقی وہ بھی دودھ پی کر آرام سے سو گئے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی دودھ پی کر سو گئے۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جو بھوک کی وجہ سے ایک قطرہ بھی دودھ نہ دیتی تھی، اونٹ کے تھن بھی خشک ہو چکے تھے، اب سوکھ گئے تھے۔ اب جو میرے شوہر نے اس کے دودھ پر ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھری پڑی تھی، تھنوں کو جب ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھرے پڑے تھے، اور پیالہ پورا دودھ سے بھر گیا، دودھ نتھار لے کے جب لے کے آئے تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کیا ہے، ان کے پاس بہار آ گئی، خوشحالی آ گئی، قحط سالی دور ہو گئی، اور جانوروں کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے شوہر نے اس کا دودھ دوہا، وہ جو اونٹنی کمزور لاغر تھی جس کے تھن سوکھ گئے تھے، اس کا دودھ نتھارا، اور میرے پاس آ کر کہنے لگے اے بنت ابی ذؤیب۔ یہ ابو ذؤیب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام ہے، کنیت یہ حضرت حلیمہ کی کنیت ہے جس کے ساتھ انہیں ان کے شوہر محبت سے پکارا کرتے تھے۔ اے بنت ابی ذؤیب، میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ بڑی برکت والی جان ملی ہے، یعنی جس لڑکے کو آپ لائے ہو نومولود کو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی برکت والے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے مجھے اونٹنی کی حالت سے آگاہ کیا، یعنی ان کے شوہر نے بتایا کہ جس اونٹنی کے تھن سوکھ گئے تھے، بالکل دودھ ایک قطرہ دودھ نہیں آتا تھا،
اور اب اس لڑکے کو لانے کے بعد میں جب دودھ نتھارا تو پیالہ پورا دودھ سے بھر گیا۔ اونٹنی کی حالت سے آگاہ کیا تو میں نے اسے اپنے دودھ کے بھر آنے سے بھی مطلع کر دیا کہ جو اونٹنی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہی تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کی برکت سے وہ پیالہ بھی دودھ کا بھر چکا ہے۔ صبح ہم نے چلنے کی تیاری کی، میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئی، بیٹھ گئی۔ بخدا وہ ہمیشہ قافلے سے پیچھے ہی رہتی تھی۔ وہ اونٹنی اتنی کمزور لاغر ہو گئی تھی، قحط کی وجہ سے، اس کو چارہ نہ ملنے کی وجہ سے۔ وہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آئے تھے جو عورتیں، ان کی اونٹنیاں، ان کی سواریاں بڑی تیز چل رہی تھی، لیکن جب واپس ہو رہی تھی اونٹنی وہی تھی، سواری وہی تھی، لیکن سوار بدل گیا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آپ اونٹنی پر سوار ہوئی تو وہ اونٹنی جو ہمیشہ قافلے سے پیچھے رہتی تھی، مگر جب میں نے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا تو وہ سب سواریوں سے آگے چلنے لگی۔ میرے ہم سفر کہتے تھے، میرے ساتھ جو سفر میں آئے تھے اور نومولود بچوں کو لینے کے لیے جو مکہ مکرمہ آئے تھے، وہ پوچھنے لگے، اے حلیمہ آج تمہاری اونٹنی کی ایک عجیب شان معلوم ہو رہی ہے۔ جب ہم یہاں آ رہے تھے تو تمہاری اونٹنی میں دم بھی نہیں تھا چلنے کا، لیکن اب سب اونٹنیوں سے تمہاری سواری آگے چل رہی ہے، کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ سے پوچھا تو حلیمہ نے کہا نہیں، سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے۔ فرماتی ہیں پھر ہم اپنے علاقے دیار بنی سعد، قبیلے بنی سعد میں پہنچے تو بخدا ہمارے لیے ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ ہمارے چرواہے دن بھر ہماری بکریاں چروا کر واپس لاتے تو وہ دودھ سے بھری ہوتی، یعنی چرواہے بکریوں کو لے جاتے اور جب شام میں واپس آتی بکریاں تو ان کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہوتا، جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لانے سے پہلے وہاں بالکل کچھ نہیں تھا، وہاں پر قحط تھا، نہ پانی تھا، نہ گھاس تھی، نہ لوگوں کے لیے اناج تھا، جبکہ ہماری باقی قوم کی بکریاں خشک سالی کی وجہ سے ایک قطرہ بھی دودھ نہ دیتی تھیں۔ تو قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، تمہارا بھلا ہو، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں تم بھی وہیں اپنی بکریاں چرایا کرو۔ یوں ہی دن گزرتے رہے، یعنی ان بکریوں کے ساتھ چرنے سے ان کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ جائے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اور میرا بیٹا ہمارے گھروں کے عقب میں پچھلے حصے میں ہمارے جانوروں کے پاس کھیل رہے تھے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی یعنی میرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، میرا قریشی بھائی قتل ہو گیا ہے۔ میں اور اس کے باپ دوڑتے ہوئے گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اور میرے شوہر فوراً دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ ہم دونوں آپ کو سینے سے چمٹانے لگے اور پوچھنے لگے، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ نہیں معلوم، کچھ پتہ نہیں، البتہ ابھی 2 آدمی آئے تھے، 2 مرد آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، میرا پیٹ پھاڑا اور پھر ملا دیا، یعنی سینہ چاک کیا اور پھر ملا دیا۔ یہ بچپن میں آپ کے شق صدر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، آگے یہ واقعہ مفصل آ رہا ہے کہ سینہ مبارک چاک کر کے یہ شق صدر کا واقعہ کتنی مرتبہ پیش آیا اور کیا واقعہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 مرد آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور پھر ملا دیا۔ آپ کے والد یعنی رضائی والد میرے شوہر، حضرت حلیمہ فرماتی ہے میرے شوہر کہنے لگے، میرا تو خیال ہے کہ اس بچے پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، انہیں فوراً اپنے گھر مکہ مکرمہ واپس دے آؤ، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے۔ اب اس کا ہر وقت یہی تکرار تھا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ رضائی والد یہی کہہ رہے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہ انہیں فوراً مکہ مکرمہ لے کر جاؤ اور ان کی والدہ کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی اور کہا کہ میں ان کی دایا ہوں، میں نے ان کا دودھ چھڑوا دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہاں انہیں کوئی حادثہ لاحق ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی ناگہانی مصیبت پیش آ جائے، لہٰذا آپ انہیں واپس لے لیجئے۔ آپ کی والدہ نے کہا کیا بات ہے، تم ان سے بے رغبت ہو گئی ہیں، یعنی بیزار ہو گئی ہیں کیا سنبھال کر؟ اس طرح حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سے سوال کیا، اس سے پہلے تو تمہارا تقاضا یہ تھا کہ تم انہیں اپنے پاس زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہتی تھیں، شاید تمہیں میرے بیٹے پر شیطان کی کسی حرکت کا ڈر ہے، نہ ڈرو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ممکن ہے کہ اس دوران تمہارے پاس کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا جس کی وجہ سے
تم نے یہ سمجھ لیا کہ ان پر کوئی سحر کا، آصف کا، جنات کا اثر ہو گیا ہے، اس بات کا خدشہ مت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ ابْنِي هَذَا مَعْصُومٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے یہ بیٹے شیطان سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ کیوں؟ میں نے جب انہیں تولد کیا، پیدا کیا، تو دیکھا کہ خرج منی نور اضاءت لی بہ قصور بصرہ من ارض الشام۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجھ سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام جو بہت دور ہے عرب سے، مکے سے، ملک شام کی زمین میں بصرہ کے محل مجھ پر روشن ہو گئے۔ یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور پاک علیہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر ساری کائنات اس وقت روشن اور منور ہو گئی تھی، اور حضور پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اس موقع پر، چونکہ عرب میں لڑکیوں کی پیدائش ہوتی تو وہ لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے اور روتے تھے اور افسوس کا اظہار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت پورے عرب میں لڑکے ہی پیدا ہوئے، ہائے ہائے ہائے، تاکہ سارے لوگ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں شریک رہیں۔ نمبر 49، برہ بنت ابی تجرہ کہتی ہیں سب سے پہلے ابو لہب کی باندی سویبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، کیونکہ اپنے بیٹے مسروح کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی چھاتی میں دودھ رکھتی تھیں۔ ابو لہب کی جو باندی تھی سویبہ نے حضور پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا، کیونکہ ان کا بھی ایک نومولود لڑکا تھا اس وقت۔ یہ حضرت حلیمہ کے آنے سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ بعض روایات کے مطابق سویبہ نے آپ کو 7 دن دودھ پلایا۔ یہ ابو لہب کی باندی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سویبہ نے ابو لہب کو خوشخبری دی، بشارت دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر فرزند پیدا ہوئے ہیں۔ اسی خوشی میں ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا اور حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آزادی کے بعد دودھ پلایا کریں، چنانچہ وہ دودھ پلاتی رہیں۔ سویبہ کے ایمان لانے میں اختلاف ہے، بعض محدثین نے انہیں صحابیات میں شمار کیا ہے، اور کتب سیرت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دودھ پلانے کی وجہ سے ان کا بڑا احترام کرتے تھے، رضائی والدہ کے درجے میں تھی، اور مدینہ منورہ سے ان کے لیے ملبوسات، کپڑے بھیجا کرتے تھے۔ ان کی وفات ہجرت کے 8ویں سال واقع خیبر کے بعد ہوئی۔ سویبہ نے آپ سے پہلے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو پلایا۔ گویا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رضائی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں اور محبوب چچا بھی ہیں۔ اور پیچھے گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حصالہ بنت وہیب باہم چچازاد بہنیں ہیں، کیونکہ وہب اور وہیب یہ دونوں حقیقی بھائی تھے، تو اس طرح ایک لحاظ سے امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں رشتے میں والدہ کی طرف سے۔ گویا جناب حمزہ کو امام الانبیاء سے 3 نہایت گہرے رابطے حاصل ہیں، تعلقات۔ ایک تو چچا ہیں حقیقی، اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور والدہ کی طرف سے خالہ زاد بھائی۔ اچھا، حضرت حمزہ کی والدہ کی طرف سے سگے خلیرے بھائی بھی ہوں۔ ہاں، کیونکہ وہب اور وہیب حضرت آمنہ کے والد اور حضرت عبداللہ کی والدہ کے والد، وہب اور وہیب دونوں بھائی تھے قبیلے بنو زہرہ کے۔ ایک کے داماد دادا ہیں اور ایک کے داماد بیٹے ہیں، سمجھے۔ حضرت عبد المطلب وہیب کے داماد ہیں اور حضرت عبداللہ وہب کے داماد ہیں۔ اچھا، باپ بیٹے دونوں 2 بھائیوں کے داماد ہیں، تو اس حساب سے حضرت عبداللہ کی والدہ اور حضرت عبداللہ کے اہلیہ دونوں بہنیں ہیں خلیری۔ جی 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 جی، تو اس حساب سے 3 رشتے ہو گئے حضرت حمزہ کے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا گھر برکتوں کا گہوارہ بن گیا۔ انشاءاللہ یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر حضور پاک علیہ السلام کی آمد کی جو برکتیں جو ظاہر ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔